جب یہ خبر اس وقت کے چیف جسٹس اور مشہور تاجر ان کے پاس جب یہ خبر پہنچی اور یہ بات مکے کے بڑے بڑے سرداران سے ہضم نہ ہوئی، آپ ایک مرتبہ ان کے سب سے بڑے مدرسے میں چلے گئے۔ ان عالموں کے سردار سے آپ نے مخاطب ہو کر کہا، مالک کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تو خود فقیر ہے اور ہم سخی ہیں۔ مخاطب ہونے والے شخص نے یوں پکار کر کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، تمہارے لائے ہوئے دین پر تو تمہاری بیگم، ایک بچہ اور ایک حبشی غلام بلال ایمان لے آیا ہے۔ جب یہ خبر اس وقت کے چیف جسٹس اور مشہور تاجر ان کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ شہر کے چوراہے پر آ کر یہ اعلان کرنے لگے کہ لوگوں، میں ابو بکر صدیق محمد بن عبداللہ کے لائے ہوئے دین کو دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جہاں عرب معاشرے کے اندر شراب اور زنا کو جائز سمجھا جاتا تھا تو یہ نفرت کیا کرتے تھے۔ جہاں بتوں کو پوجنا عبادت سمجھا جاتا تھا، یہ اس وقت بھی اس سے دور رہا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 2 برس بعد 574 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن میں نہایت ہی نیک تھے، اور پھر جب رفاقت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی تو آپ کی دیانتداری میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور پھر آپ کے قبیلے کو منصب قضا پر بٹھایا جاتا تھا، اور آپ نے یہ کام بھی بخوبی احسن طریقے سے نبھایا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ آپ کے 3 بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی بکر اور محمد، اور آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، اسما، عائشہ اور ام کلثوم۔ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جب حضرت ابو بکر خانہ کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے علن اعلان اسلام لانے کا دعویٰ کیا، اور یہ بات مکے کے بڑے بڑے سرداران سے ہضم نہ ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں سے حضرت ابو بکر پر تشدد کروانا شروع کر دیا، اور پھر آپ پر اتنا تشدد ہوا، آپ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب یہ خبر آپ کے قبیلے تک پہنچی، آپ کے سارے قبیلے کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بعد ہوش آیا تو آپ نے ہوش میں آتے ہی پوچھا کہ بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، یہ آپ کی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور آپ کی رفاقت میں ہمیشہ محبت، عشق، خلوص اور وفاداری آپ کے نس نس و رگ میں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں جب یہودیوں کا سامنا تھا جو کہ اہل کتاب بھی تھے، آپ ایک مرتبہ ان کے سب سے بڑے مدرسے میں چلے گئے جہاں پر یہودیوں کے سب بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ ان عالموں کے سردار سے آپ نے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک یہودیوں کے عالم، کیا تم نے تورات، زبور اور انجیل میں آخری نبی آنے کی خوشخبری نہیں سنی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنی۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا وہ تمام تر نشانیاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود نہیں؟ اس پر وہ یہودیوں کے عالم کہنے لگا کہ ابو بکر، اللہ تعالیٰ تو خود فقیر ہے اور ہم سخی ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، جب خدا تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی حضرت ابو بکر نے سنی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ پر زوردار تمچا مارا، جس پر وہ شخص گر پڑا۔ خیر، آپ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن یہودیوں نے سازش شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے علماء کپڑے پھاڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے کہ ہمارا فیصلہ کیجیے، ابو بکر نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، پوچھا کہ ابو بکر، کیا آپ نے ان کو ایسے مارا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے مارا ضرور ہے،
لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کی گستاخی کی ہے، جس پر یہودیوں نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرے۔ اب گواہ کہاں سے آتا؟ کیونکہ وہاں پر تو سارے یہودیوں کے علماء تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل تشریف لے آئے اور پھر یہ وحی اتری کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ تحقیق اللہ نے سن لی وہ بات جو انہوں نے کہی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی اور کیا عالم تھا۔ آپ 8 جون 632 عیسوی میں اسلام کے پہلے خلیفہ بنے اور پھر 23 اگست 634 ہجری اور 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے یہ وصیت کی کہ میرے جسم اقدس کو میرے آقا کی دربار میں لے جائیے گا اور عرض کیجیے گا کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کے جسم کو حضور کی بارگاہ میں لے گئے تو اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا۔